ٹنڈو محمد خان ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے ایک روزہ سیمینار تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے منعقد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی عالمی تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجسٹرڈ کے مرکزی رہنما جناب مفتی راشد مدنی اور ان کے ہمراہ حیدرآباد ڈویژن کے صدر مفتی محمد ابرار اور ٹنڈو محمد خان کے رہنما مفتی محمد عرفان سومرو صاحب تھے۔ اس موقع پر مہمانان گرامی نے کہا کہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عالمی ختم نبوت پاکستان رجسٹرڈ پر محاذ پر کام کر رہی ہے اور قادیت کے گمراہ کن کردار سے لوگوں کو آگاہی دینی ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر طرح کی قربانیاں دیتی آئی ہے اور آج بھی اس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جس کے لیے ہم امید کرتے ہیں کہ وکلا برادری بھی حق اور ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے ہمارے ساتھ ہوگی۔ شیخ پورہ کے علاقے کی آسیہ ملونہ کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، جس میں اس نے اپنے ملونہ عمل کا کورٹ میں اقرار کیا، کسی بھی گواہی کی ضرورت پیش نہیں آئی، اس کو سزا سنائی گئی، مگر اس وقت کے حاکم نے اس کو اڈیالہ جیل سے راتوں رات خاموشی سے کینیڈا بھجوا کر اپنے بیرونی آقاؤں کو خوش کیا تھا۔ ہم ایسے ہر اقدام کی مذمت کرتے ہیں اور آئندہ ایسے غیر قانونی عمل کو روکنے کے لیے وکلا برادری کا بھرپور ساتھ چاہتے ہیں، جو کہ بحیثیت مسلمان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے اور اپنے ایمان کامل کو کامل بنانے کے لیے لازمی ہے۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن ٹنڈو محمد خان کے جنرل سیکرٹری عنایت علی سہتو، پیپلز لائرز فورم کے ضلعی صدر ایڈوکیٹ غلام مرتضی میمن نے خطاب کیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ منظور احمد پنور نے تلاوت کلام پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ آئے ہوئے مہمانوں کو سندھ کا روایتی تحفہ سندھی اجرت پہنائی گئی۔ تو حدیث کا درجہ دیتے ہیں، تو اس نے صرف میرے آپ کے ساتھ نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ مقابلہ کرنے کی کوشش کی، صرف اس منصب ختم نبوت کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، اس دین اسلام کے مقابلے میں ایک نیا متوازی دین لانے کی کوشش کی۔ تو الحمدللہ امت مسلمہ ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر قسم کی قربانی دے کر، جان کی ہو، مال کی ہو، آل اولاد کی ہو، ماں باپ کی ہو، یہ صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف کافیہ بلکہ سجاوٹی نہیں ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، 1953 کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ ہمارے مار روڈ پر لاہور میں صرف ایک دن کے اندر 10,000 مسلمان نوجوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے آپ علیہ السلام کی ختم نبوت کے۔ یہ جو 74 میں جناب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی دور حکومت نے، اللہ ان کو غریب رحمت کرے، ہمارے بڑے اکابرین علماء کرام فرماتے ہیں کہ بھٹو صاحب کی نجی زندگی جیسی بھی تھی، لیکن یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ایک درینا مسئلہ چلا آ رہا تھا، اللہ نے ان سے یہ حل کروایا۔ علماء کرام بڑے اکابرین اصول کے ساتھ فرماتے ہیں کہ ہمیں اعتماد ہے، یقین ہے اس چیز پر کہ اس کام کے بدلے میں، اس کام کے نتیجے میں بروز معاشر ضرور بھٹو صاحب کو اپنے اسلام کی شفاعت ہو سکے۔ آخری بات یہ ہے کہ بھائی باوجود اس کے اس فتنے کے خلاف تحریکیں چلی، اس کو غیر مسلم عقلیت ڈکلیئر کر دیا گیا، پھر 84 میں تحریک چلی، اتنے آرڈیننس جاری ہوا، ان پر شہر اسلامی استعمال کرنے کی پابندی لگائی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ آج کے دور میں فتنہ موجود ہے۔ کیونکہ میں یہاں منگل حیدرآباد ڈویژن کی سطح پہ الحمدللہ اس بندہ ناجیز کی ذمہ داری ہے، یہاں منگل اس ضلع ٹنڈو محمد خان میں اسی ختم نبوت کی تبلیغ کے سلسلے میں آنا ہوتا ہے۔ اپنے اسپیڈس میڈیکل کالج کے اندر 2018 سے فزیالوجی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بنا ہوا تھا قادیانی پروفیسر طاہر احمد منیر، ان کی بھی کوئی وہ نہیں، کیونکہ یہ اپنی شناخت بتاتے بھی نہیں اور ظاہری ان کی کوئی شناخت بھی نہیں، لیکن الحمدللہ پتہ چلا انتظامیہ سے ملے، ڈی سی صاحب جناب اقبال نعمت صاحب، مفتی عرفان صاحب ساتھ تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ کافی تعاون کیا، کیونکہ یہ میرے ابرار کا یا مفتی عرفان صاحب کی ذات کا مسئلہ نہیں تھا، یہ تو آپ علیہ السلام کی عزت ناموس کا مسئلہ ہے۔ تقریباً 3-3.5 ماہ کے بعد ہمیں اسٹرگل کرنی پڑی، مختلف جگہ سے ہم نے معلومات ان کو دی، الحمدللہ انہوں نے اس کو فارغ کیے۔ اپنے اسی سیرت النبی چوک پہ جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا تو یہاں قادیانی موجود ہے، مشترکہ کالونی میں بشارت اور اس کا بھائی جس کی سیری سطح پہ پٹکو آٹو الیکٹریشین کے نام سے مقصود، اس کا نام دکان تھی، انہوں نے یہاں منتھلی پیسے دینے شروع کیے ہوئے تھے، کیونکہ موجودہ دور میں ان کا یہی طریقہ واردات ہے کہ محبت سب کے لیے۔ بھئی یہ بات ان کی خوبی ہے تو اس سے وہ بھی انکار نہیں کر دیتے، تو اللہ پاک جو سائیں ہمارے آئے ہیں جو ہمیں درس دیں گے آپ کو اور مجھے سمجھنے کی اور اس پہ عمل پیرا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں تہ دل سے شکر گزار ہوں، اپنا قیمتی وقت نکال کے ہماری بار میں آئے، بڑی مہربانی آپ کی۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ معزز حاضرین گرامی، مفتی محمد ابرار صاحب نے اپنے جاں فروش